السلام علیکم ویورز آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہیں ڈانسنگ گوسٹ۔ آسمان کا ایک نیا گہرا سین ماہرین فلکیات کے لیے بڑے حیرانی کا باعث بنا۔ دوربین سے تازہ ڈیٹا کو اسکین کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دو بھوت کائنات کی گہرائی میں ناچ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ کئی ہفتوں بعد ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ ہم تقریباً 1 ارب نوری سال کے فاصلے پر دو ریڈیو کہکشاؤں دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک کے بیچ میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جو الیکٹرانوں کے جیٹوں کو باہر نکال رہا ہے، جو کہ خلا کی ہوا کے ذریعے عجیب شکلوں میں مڑے ہوئے ہیں۔ لیکن خلا کی ہوا کہاں سے آتی ہے، یہ اتنا الجھ کر کیوں ہے، اور ریڈیو کے اخراج کے سلسلے میں کی وجہ کیا ہے، ہم ابھی تک اس کی تفصیلات کو نہیں سمجھتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے کرنے سے پہلے شاید اس میں بہت سے مشاہدات اور ماڈلنگ کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے خیال میں دو کہکشاؤں الیکٹران کی دھاروں کے لیے ذمہ دار ہیں، جو مڑے ہوئے تیر کے طور پر دکھائے جاتے ہیں، جو رقص کرنے والے بھوت بنتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ 3 کے نام سے لیبل والے تنتر کی وجہ کیا ہے۔ ہم حیران ہونے کے عادی ہو رہے ہیں جب ہم کائنات کے ارتقائی نقشے EMU پروجیکٹ میں سیسرو کے نئے آسٹریلین اسکوائر کلومیٹر ارے پاتھ فائنڈر کا استعمال کرتے ہوئے آسمانوں کو اسکین کرتے ہیں، جو ایک ریڈیو دوربین ہے جو کائنات میں کسی بھی دوسرے سے زیادہ گہرائی میں تحقیقات کرتی ہے۔ جب آپ دلیری سے وہاں جاتے ہیں جہاں پہلے کوئی دوربین نہیں گئی تھی، تو آپ کو نئی دریافتیں کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ گہری تلاش بہت سی حیرتیں لوٹاتی ہے۔ ASKAP کا استعمال کرتے ہوئے آسمان کی ہماری پہلی گہری تلاش میں پائے جانے والے کئی سرپرائزز میں سے صرف تھے، اور یہ جو ڈانسنگ گوسٹ پائلٹ سروے کہا جاتا ہے، EMU تلاش کو جسے جاتا ہے آسٹریلیا کی فلکیاتی سوسائٹی کی اشاعتوں میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پائلٹ سروے کے ذریعے تیار کردہ EMU تصویر میں ڈانسنگ گوسٹ کو غور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پائلٹ سروے کا پہلا بڑا سرپرائز EMU ORCS پراسرار ریڈیو سرکلز کی دریافت تھی، جو بجائے دور دراز کہکشاؤں کے گرد تقریباً 10 لاکھ نوری سال پر محیط ریڈیو کے اخراج کے بڑے حلقے ہیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے کیونکہ یہ بہت نایاب اور بے ہوش ہیں۔ ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جاننے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ پہلا عجیب ریڈیو سرکل ریڈیو ڈیٹا سبز ہے اور سفید اور رنگین ڈیٹا ڈارک انرجی سروے سے نظری پس منظر دکھاتا ہے۔ ہمیں ان جگہوں پر بھی حیرتیں مل رہی ہیں جہاں ہم نے سوچا تھا کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ اچھی طرح سے زیر مطالعہ کہکشاں C5063 کے اگلے دروازے پر ہمیں ایک بڑی ریڈیو کہکشاں ملی، جو کہ سب سے بڑی معروف کہکشاؤں میں سے ایک ہے، جس کے وجود پر کبھی شبہ نہیں تھا۔ اسی نئی کہکشاں میں بھی ایک زبردست بلیک ہول ہے جو تقریباً 5 ملین نوری سال لمبے الیکٹرانوں کے جیٹوں کو باہر نکالتا ہے۔ ASKAP دنیا کی وہ دوربین ہے جو اس مدھم اخراج کی کل حد کو دیکھ سکتی ہے۔ ریڈیو کے اخراج کے سب سے زیادہ معروف ذرائع کو فعال کہکشاؤں میں بڑے پیمانے پر بلیک ہولز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو غیر معمولی طور پر روشن
سگنل پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ ریڈیو دوربینوں نے ہمیشہ ہماری اپنی کہکشاں جیسی عام سرپل کہکشاؤں سے بہت کم ریڈیو خراج کو دیکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ EMU پروجیکٹ انہیں بھی دیکھنے کے لیے کافی گہرائی تک جاتا ہے۔ قریبی کائنات میں تقریباً تمام سرپل کہکشاؤں کو دیکھتا ہے، جو پہلے صرف آپٹیکل اور انفراریڈ دوربینوں کے ذریعے قریب ترین EMU دیکھی جاتی تھیں۔ ان کہکشاؤں میں نئے ستارے EMU کی پیدائش کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ EMU پروجیکٹ کے کچھ پہلے نتائج ہیں جو ہم نے 2009 میں شروع کیا تھا۔ 20 سے زیادہ ممالک میں 400 سے زیادہ سائنسدانوں پر مشتمل EMU ٹیم نے گزشتہ 12 سالوں میں اس منصوبے کی منصوبہ بندی، تکنیک تیار کرنے، سافٹ ویئر لکھنے اور CSIRO کے ساتھ کام کرنے میں صرف کیا۔ انجینئر جو دوربین بنا رہے تھے، یہ ایک طویل سفر رہا ہے، لیکن ہم آخرکار وہ حیرت انگیز ڈیٹا دیکھ رہے ہیں جس کا ہم نے طویل عرصے سے خواب دیکھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔